اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كُنَّ نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 11 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ وراثت کے احکام ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا ترکہ وہ وارثوں میں کیسے تقسیم ہوتا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ ایک انصاری عورت اپنی 2 لڑکیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آئی۔ عرض کیا کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ یہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کا چچا اس کے سارے مال پر قابض ہو گیا ہے، اب ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اب یہ بڑی ہو گئی ہیں، کون ان سے اب شادی کرے گا؟ تب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا کو بلا بھیجا، اسے فرمایا کہ لڑکیوں کو کل مال کا 2/3 دے دو اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دے دو، جو باقی بچے اسے تم اپنے پاس رکھ لو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام ارشاد فرما کے ہم پر کرم فرمایا ہے۔ پڑھتے ہیں اس آیت میں جو وراثت کے احکام ہیں وہ پڑھتے ہیں، پھر اس طرح سے آگے وراثت کے احکام اور بھی آئیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوصیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، یوصیکم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے حق میں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے تمہاری اولاد کے حق میں، للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر یعنی جو مرد ہے، لڑکا ہے، اس کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، یا ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر مرنے والے کی صرف عورتیں ہی ہوں، فوق اثنتین،
2 سے زیادہ ہوں، یعنی اس کی لڑکیاں ہی ہوں، یعنی مرنے والے کی صرف وراثت میں حقدار لڑکیاں ہوں اور وہ بھی 2 سے زیادہ ہوں، فوق اثنتین یعنی 2 سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَکَ، تو ان کے لیے 2/3 اس مال سے جو ترکہ چھوڑا گیا حصہ بنے گا۔ یعنی اگر 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو پھر انہیں ترکے کے مال سے 2/3 حصہ ملے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر صرف اس کی ایک ہی لڑکی ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو پھر اس کو آدھا ملے گا، یعنی ترکے کا آدھا حصہ اسے ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور اس کے اگر ماں باپ ہوں، یعنی مرنے والے کے ماں باپ ہوں، لِكُلِّ وَاحِدٍ، ہر ایک کو، مِنْهُمَ السُّدُسُ، مما ترک، جو چھوڑا گیا یعنی ترکہ، اس میں سے چھٹا حصہ ملے گا۔ ان کان لہو ولد، اگر اس کی میت کی اولاد ہے تب۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، پھر اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر میت کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو پھر اس کے وارث ماں باپ ہوں گے تو ماں کو 1/3 حصہ ملے گا، تو باقی باپ لے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر میت کے کئی بہن بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو پھر اس صورت میں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا بعد وصیت کے جو وہ فوت ہونے والا کر کے مرا اور اس کا قرض ادا کر دینے کے بعد۔ آباؤکم و ابناؤکم، اللہ فرماتا ہے آباؤکم، تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے پوتوں میں سے، لا تدرون ایہم، اللہ فرماتا ہے اقرب لکم نفعا، اب نفع کے حساب سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے یہ کون تمہارے زیادہ قریب ہے تمہارے نفع کے حساب سے، تمہارے فائدے کے حساب سے، تمہارے بیٹوں میں، تمہارے ماں باپ، اور تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ فریدۃ من اللہ، یہ اس لیے اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں کیونکہ فریدۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہیں، یعنی مقرر کیے ہوئے حصے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے حصے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا علیمًا حکیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ وراثت کے احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ لڑکا ہوگا اولاد میں، یعنی لڑکا اور لڑکے ہیں، دونوں ہیں، تو پھر لڑکی کی نسبت لڑکے کو ڈبل ملے گا، یعنی لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ملے گا۔ تو یہ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، اولاد میں سے لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں تو ہر لڑکے کو ڈبل یعنی دوہرا حصہ ملے گا، 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر۔ اسی طرح فرمایا دوسری شرط جو اس آیت میں ارشاد فرمائی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مرنے والے کی 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں،
فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اگر مرنے والے کی 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں اور لڑکے نہیں ہیں تب انہیں 2/3 حصہ ترکے میں سے دیا جائے گا، یعنی 2/3 حصہ سب لڑکیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی 2/3 جتنا ترکہ ہے اس میں سے 2/3 حصہ نکالیں گے اور پھر سب لڑکیوں میں برابر برابر تقسیم کر دیں گے۔ اس طرح سے 2/3 حصہ ترکے کا سب لڑکیوں میں برابر برابر تقسیم ہو جائے گا۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ یہاں پر ایک چیز اور سوال ہے، اگر لڑکے نہ ہوں 2 لڑکیاں ہوں تو پھر ہر ایک کو 1/3 حصہ ملے گا، کیونکہ 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہے تو پھر 2/3 میں سے اگر 2 لڑکیاں ہیں تو 1/3 ایک کو، 1/3 دوسری کو ملے گی، اگر 2 لڑکیاں ہوں تو پھر 1/3 اس طرح 1/3 اس طرح ہو جائے گا۔ اگر لڑکے نہیں ہیں، اگلی بات آ رہی ہے، اگلی بات ارشاد ہو رہی ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر اس کی صرف ایک ہی لڑکی ہو تو پھر اس کو آدھا ترکے کا حصہ ملے گا، ایک ہی لڑکی ہو لڑکے نہ ہوں تو پھر اس کو ترکے کا آدھا حصہ ملے گا۔ اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ماں باپ کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، ماں باپ کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ تو ارشاد ہوا کہ اگر میت کی اولاد ہو تب ماں باپ کو ہر ایک، یعنی ماں اور باپ کو 6واں حصہ ملے گا، یعنی 6واں حصہ، یعنی باپ کو بھی 6واں اور ماں کو بھی 6واں حصہ، 1/6۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اگر اولاد نہ ہو فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، یعنی اگر اولاد جو ہے وہ نہیں ہے، ماں باپ ہی حصہ دار ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس صورت میں یعنی ماں باپ حصہ دار ہیں اور نہ اس کا کوئی بھائی بہن ہے اور نہ اس کی اولاد ہے، تب والدہ کو 1/3 حصہ ملے گا اور باقی 2/3 والد کو دیا جائے گا، کیونکہ مرد کا حصہ عورت کے ڈبل کے برابر ہوتا ہے، تو اس لیے اگر ماں 1/3 لے گی تو پھر 2/3 باپ کو مل جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگلے حصے میں، اگر میت کے بہن بھائی ہوں، یعنی بہن بھائی کوئی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اس کے بہن بھائی ایک ہی ماں سے ہوں، اب ماں یعنی ایک ماں سے، ماں باپ سے، اگر اس نے ایک ہی شادی کی ہوئی تھی اس سے تھی، اگر اس کی ماں کی طرف سے تھے، یعنی ماں بیوہ تھی، پہلے اس کے بیٹے تھے بیٹیاں تھیں، تو وہ بھی حصہ دار بنیں گے، وہ بھی اس کے بہن بھائی شمار ہوں گے۔ تو اسی طرح سے اگر باپ کے پہلے کوئی بچے تھے کسی اور بیوی سے تو وہ بھی حصہ دار بنیں گے، وہ بھی بہن بھائی شمار ہوں گے۔ تو اس لیے بیوی بچے جو ہیں وہ یعنی بہن بھائی جو ہیں وہ اگر باپ کی جو دوسری شادیاں کی ہوئی ہیں ان کے جو بچے ہوں گے وہ بھی بہن بھائی شمار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہن بھائی جو ہیں وہ اگر جو بہن بھائی ہوں گے تو ان کو یعنی
اگر بھائی بہن بھائی ہوں تو پھر فرمایا اور میت کی اولاد نہ ہو، اگر اس کے بہن بھائی ہیں لیکن اس کی اولاد نہیں ہے، صرف ماں باپ ہیں، تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، تو باقی پھر باپ کو ملے گا۔ اس میں شرط لگائی کہ وصیت نکال لینے کے بعد اور قرض نکال لینے کے بعد، یعنی قرض اس کا نکال لے، باقی بچے گا تو اس میں سے حصہ دیا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ یہ جو علم وراثت ہے یہ بہت اہم ہے۔ وراثت کا علم حاصل کر کے وراثت کی تقسیم کو صحیح کرنا یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ قرضہ کی ادائیگی کے بارے میں آپ دیکھیں کہ بہت ساری وعیدیں ہیں، یعنی اس میں امت کا اجماع ہے کہ تقسیم میراث کے وقت، یعنی وراثت جب تقسیم ہو رہی ہو تو قرضے کی ادائیگی بہت ضروری ہے، یعنی جو مر گیا ہے اس کے اوپر جو قرضہ ہے اس کو ادا کرنا بہت ضروری ہے، اس کی وصیت سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ قرضے کا بوجھ جو ہے وہ اس پر مرنے کے بعد رہتا ہے، اس لیے قرضہ جو ہے وہ اس کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ اگر اس نے مرنے والے نے بیوی کا حق مہر نہیں دیا تھا، یاد رکھیں کہ بیوی چاہے اس نے ایک شادی کی یا ایک سے زیادہ شادیاں کی تھیں، تو پھر اگر کسی بیوی کا حق مہر اس نے نہیں دیا تھا تو حق مہر بھی قرضہ ہوتا ہے، تو مرنے والے کے ترکے سے وہ حق مہر جتنا تھا وہ بھی نکال کر اس بیوی کو دے دیا جائے جس کو حق مہر اس نے نہیں دیا تھا۔ حق مہر قرضہ ہوتا ہے، یہ ترکے میں سے مرنے والے کے مال میں سے نکال کر اس بیوی کو دیا جائے گا جس کے ساتھ اس نے شادی کی تھی اور حق مہر مقرر کیا تھا لیکن وہ دے نہ سکا تھا، تو اس کا حق مہر ادا کر دو اس کے قرضے سے، یہ سمجھو قرضہ ہے اس کا، تو اس کے مال سے، مرنے والے کے مال سے حق مہر بیوی کا ادا کر دو، تو یہ بھی سمجھو قرضہ ادا ہو گیا، ورنہ قیامت کے دن اس کی بھی پکڑ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بات بہت اہم ہے کہ اگر مرنے والا تھا اس نے کوئی منت مانی تھی، جیسے ہوتی ہے نظر مانی، منت مانی، میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنا خیرات کر دوں گا، صدقہ دے دوں گا، تو پتہ چلے کہ اس کی منت جو تھی یا اس کی نظر جو تھی وہ کیا تھی اور اس کی کتنی قیمت بنتی ہے، تو جو تھی وہ پوری کر دی جائے، کیونکہ نظر قرآن پاک میں آیت ہے کہ نظر یا منت جو بندہ مانتا ہے وہ جب تک ادا نہیں کرتا اس کے اوپر یہ قرض رہتی ہے، تو اس لیے مرنے والے نے اگر کوئی منت مانی تھی یا اس نے کوئی نظر مانی تھی تو پھر اس کی نظر یا منت کو پورا کرو، یعنی یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ منت یا نظر قرضہ تھا اس کے اوپر، وہ بھی ادا کر دو مرنے والے کے پیسے سے، اس کی رقم سے۔ اسی طرح سے اگر مرنے والا جو تھا اس نے کوئی، یعنی جو مر گیا ہے جس کا ترکہ اب اس تقسیم ہو رہا ہے، اگر اس بندے نے کوئی قسم اٹھائی تھی، اب قسم کا کفارہ دینا بھی ضروری ہے اور کفارہ بھی ایک قسم کا قرض ہے، تو اگر اس نے یعنی اپنا قرض جو ہے یعنی بطور قسم کا کفارہ نہیں دیا تھا اور پتہ ہے کہ اتنی قسمیں اس نے اٹھائی تھیں اور اس قسم کا کفارہ کتنا بنتا ہے وہ پتہ کریں اور پھر اس کی قسم کا کفارہ بھی ادا کر دیں، تو یہ بھی اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ مرنے والا مر گیا لیکن
وہ جو ہے رمضان شریف کے روزے اس نے رکھے، اور کچھ روزوں میں وہ بیمار ہو گیا تھا۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس روزے کا ہوتا ہے جو کہ مسکین کو کھلانا ہوتا ہے، یعنی اس روزے کا کفارہ دینا ہوتا ہے روزے کا۔ تو وہ جو روزہ ہوتا ہے، اب اس روزے کا جو صدقہ بنتا ہے یا اس کا جو، تو وہ بھی اس کا دینا ضروری ہوگا۔ کتنے روزے اس نے چھوڑے اور جو کہ اس نے رکھنے تھے، کیونکہ روزہ رکھنا فرض ہے، تو پھر وہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکا، سفر میں تھا یا بھائی وہ اس میں تھا، اپنا بیمار تھا، تو اس وجہ سے اس کے روزے کا بھی وہ اس کا دے دیں صدقہ، اور کفارہ جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، وہ بھی قرض میں سے اس کا دے دیں تاکہ اس کے اوپر بوجھ اتر جائے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک اور بات ہے، اگر روزہ یعنی اگر بندہ جو مرنے والا ہے وہ حج پر جانے والا تھا، یعنی اس کا یہ دیکھیں کہ وہ ٹکٹ کروا چکا تھا، حج پر جانا تھا لیکن نہیں جا سکا، اب مر گیا، تو وہ اس کی نیت کا حج کا ثواب تو اس کو ملے گا، لیکن اب اس کے مال سے کوئی بندہ اس کے لیے حج کرے، اس کا بیٹا یا اس کا جو بھی ہے، تو وہ جو حج کریں گے وہ بھی اس کے سمجھے اس کے اوپر قرض تھا، وہ بھی اس کے پیسے نکال کر تو وہ حج اس کے نام کا کر دیا جائے، تو یہ بھی بہتر ہے۔ تو یہ بہت ضروری باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، تو یاد رکھیں قرضہ کی ادائیگی بہت ضروری ہے، شریعت میں یہ بہت اہم ہے جس کو ہم بھلا دیتے ہیں۔ اور سب سے پہلے یاد رکھیں کہ مرنے والے کے مال سے شریعت کے مطابق اس کے کفن دفن کے اخراجات پورے کیے جائیں سب سے پہلے، اور اس میں فضول خرچی نہ کی جائے اور نہ ہی کنجوسی کی جائے۔ جو ضرورت ہے کفن دفن کے اخراجات پورے شریعت کے مطابق ادا کر دیے جائیں اس کے اپنے پیسے سے۔ پھر اس کے اوپر اگر قرضہ ہے، جو میں نے قرضے کے بارے میں بتایا، تو قرضہ ہے تو اس کو ادا کر دیا جائے۔ اگر اس کا مال قرضے دینے میں ختم ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو کوئی وراثت نہیں ملے گی، کیونکہ مال ختم ہو گیا، ہوگا تو کسی کو ملے گا نا، تو ان میں ختم ہو گیا تو پھر کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر قرضے ادا کرنے کے بعد مال بچ جاتا ہے تو پھر اس وقت اس میں سے وصیت اگر اس نے کی ہے تو اس کو پورا کر سکتے ہیں، کہ وہ ہوتا ہے 1/3، یعنی 1/3 جو ہے اس کا مال، اس کی وصیت، یعنی اگر اس نے سارے کی ہے تو سارے کی آپ وصیت پوری نہیں کریں گے، شریعت کے مطابق صرف 1/3 یعنی 1/3 مال جو ہے اس کا وصیت جو اس نے کی تھی اس پر لگا دیں گے، تو وہ وصیت کے مطابق اس کا مال جو ہے 1/3 وہاں پہ چلا جائے گا۔ جو باقی بچے گا پھر وہ مال جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق جو میں نے عرض کیا اس طرح سے تقسیم ہوگا۔ تو اس طرح سے اگر وصیت نہیں کی تھی تو پھر وہ مال سارا قرض ادا کرنے کے بعد ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یاد رکھ لیں، میں یہاں پر ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اپنے مسلمان بھائی بہن ہیں جو ماشاءاللہ والد فوت ہو جاتا ہے تو وہ سارے مال پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور بہنوں کو حصہ نہیں دیتے یا ان سے معاف کرا لیتے ہیں۔ شریعت کے مطابق یہ جائز نہیں ہے اور اس پر سخت پکڑ ہے۔ قیامت کے دن وہ لوگ جو اپنی بہنوں سے معاف کرا لیتے ہیں، چاہے بہنیں کہیں جی کہ جی ہم لیتے نہیں ہیں، تو نہیں لیتی، ہم یہ آپ کو معاف کرتی ہیں، لیکن وہ شرعی طور پر ان کو دینا ضروری ہے، یعنی بہنوں کا حصہ واپس کریں
اور جو بہنیں ہیں یا باقی سب کو جو بھی ہیں رشتہ دار جو جس کا وراثت پہ حصہ بنتا ہے اس کو پورا پورا ادا کیا جائے، اور حصہ لینے کے بعد جب وہ لے لیتا ہے حصہ اس کے نام منتقل ہو جاتا ہے پھر وہ کسی کو دیتا ہے تو وہ علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن جو ہے نا جو حصہ جس کا بنتا ہے اس کو شریعت کے مطابق دے دینا ضروری ہے، اگر نہیں دیں گے تو قیامت کے دن پکڑ ہوگی اور سخت گناہ گار بندہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں میراث کو یعنی وراثت کے مال کو دبانا بھی وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی طرح وہ بچے جو ابھی نابالغ تھے ان کا وراثت میں حصہ تھا لیکن بندہ وہ ان کا وراثت کا حصہ دبا لیتا ہے یا وہ کمی کر دیتا ہے تو وہ یتیموں کا مال کھانے والا اپنے اندر پیٹ میں آگ بھرتا ہے اور قیامت کے دن اس کا حشر بڑا خراب ہوگا۔ اس لیے وراثت کے مال پر اپنا خیال رکھیں اور وراثت کا مال صحیح تقسیم کریں اللہ کے حکم کے مطابق تاکہ دنیا اور آخرت میں سکون پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی احکامات پر مکمل عمل پیرا ہو کر اس دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔